ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی اگلے 48 گھنٹوں میں کوئی بریک تھرو ممکن ہے؟ کیونکہ پس پردہ تو مذاکراتی عمل کی بازگشت جو ہم سن رہے تھے اس کی تصدیق سب کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس وقت صحیح معنوں میں مذاکرات نہیں ہوئے، میسیجنگ ہے، اور میسیجنگ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک لیول پہ تھی، ٹاپ لیول پہ نہیں تھی، ذرا نیچے، اور ویسے بھی ڈائیلاگ ذرا نچلے لیول پہ ہوتا ہے، ٹاپ پہ نہیں ہوتا۔ اور وہ میسیجنگ پھر پرابلم یہ ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ پوسٹ پون ہو جائے، جبکہ احتجاج پوسٹ پون ہو جائے، جبکہ پی ٹی آئی کچھ نہ کچھ حاصل کر کے پوسٹ پون کرنا چاہتی ہے، اور اس میں ابھی تک حکومت کا کوئی رول نہیں۔ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں آپ کو لگتا ہے آ گئی تھی پچھلے کچھ دنوں میں کہ کچھ حاصل کر سکے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اداروں کو جو فکر ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کا ایک اپر ہینڈ ہوتا ہے، کیونکہ اسٹیٹ اپریٹس گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ سنگل پارٹی پروٹیسٹ کر رہی ہے، کوئی ایک کولیشن آف پولیٹیکل فورسز پروٹیسٹ نہیں کر رہا، تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس سے گورنمنٹ گرے گی نہیں، لیکن گورنمنٹ کے لیے ہیڈ ایک تو بن جاتا ہے نا۔ دیکھیں نا، آلریڈی آج رات سے رستے بند ہو رہے ہیں، بالکل ابھی شام ہم سن کے اچھا ابھی یعنی کل ہفتہ پورا دن پڑا ہے لیکن آج سے رستے بند ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ زیادہ ایکٹیو ہے، پی ٹی آئی کم ایکٹیو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ عدالت نے بھی تو کہہ دیا نا احتجاج کی اجازت نہیں دے رہے۔ ٹھیک ہے، وہ دیکھیں بات یہ ہے، عدالتوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ لیگل ایسپیکٹ کو دیکھتے ہیں، اور جہاں سیاسی احتجاج ہو مسئلے لیگل ایسپیکٹ سے حل نہیں ہوتے، کیونکہ لیگل ایسپیکٹ ہمیشہ سٹیٹس کو اورینٹڈ ہوتا ہے، اور لیگل ایسپیکٹ ہمیشہ ان پاور کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ وہی لاز بناتے ہیں، وہی لاز پاس کرواتے ہیں، وہی ان لاز کو انفورس کرتے ہیں۔ سیکشن 144 انفورس کر دو، ظاہر ہے حکومت ہی کر سکتی ہے نا، اپوزیشن تو نہیں یہ کام کر سکتی۔ تو جو بیلنس آف پاور لیگل ایسپیکٹ کا وہ ہمیشہ حکومت کے حق میں ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سیاسی مسائل کا لیگل حل ایک ڈیوریبل، ایک مستقل حل آپ کو پرووائڈ نہیں کرتا۔ آپ لیگلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، لیکن پولیٹیکلی آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اگر تو کوئی کنسیشن دینے کو تیار ہے اسٹیبلشمنٹ، یا اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنے کو تیار ہے، تب تو کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر سٹیٹس کو قائم ہے جو اس وقت ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک ساتھ ہیں اور ایک پارٹی ایک سائڈ پہ ہے، اور تو پھر میرا خیال ہے کوئی ایگریمنٹ یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی۔ اس میں کمپرومائز دونوں سائڈ کو کرنا پڑے گا۔ جب تک فلیکسیبلٹی آپ شو نہیں کریں گے، صرف باتوں سے بات جو ہے وہ تو لچک کس فریق کو زیادہ دکھانے کی ضرورت؟ دونوں کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ مثلا یہ ہے کہ ان کے 3-4 مطالبے ہیں نا پی ٹی آئی کے، اور اس طرف سے زیرو ہے کہ فی الحال آپ کچھ نہ کریں، یہ تو ہوگا نہیں۔ تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی، اور جہاں تک یہ ایشو ہے کہ وہ ساتھ ہے، آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کل عمران کے ساتھ تھے وہ، دیکھیں نا کل عمران کے ساتھ تھے وہ۔ یہ ہمیشہ ایک چیز خیال رکھیں، جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں، چاہے بیوروکریسی ہو چاہے کوئی بھی ہو، وہ مستقلاً ایک خاص پولیٹیکل پارٹنرشپ میں نہیں ہوتے، وہ ان کا ایک اسٹیٹ پرسپیکٹو ہوتا ہے، ایک ملک کے مفاد کو وہ ایک خاص انداز سے دیکھتے ہیں، اس کے حوالے سے وہ کبھی اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں، اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں۔ اس وقت سپورٹ جو ہے موجودہ حکومت کو ہے، لیکن اسی قسم کی عمران کی حکومت کو بھی سپورٹ حاصل ہے۔ تاثر تو یہی ہے نا کہ ادارے ہمیشہ حکومتوں کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں نا، عمران کے ساتھ کھڑے تھے، پھر چھوڑ دیا نا عمران کو، اس کے بعد عمران کی حکومت گر گئی۔ ٹھیک ہے، تو آج بھی اگر یہ فاصلہ ہو جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو حکومت کا مستقبل مشکوک ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم مفروضوں پر بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، معاملہ امریکہ سے شروع ہوا کہ انہوں نے ہمارے خلاف سازش کی، اب بات سعودی عرب پر آ گئی ہے کہ جب خان صاحب گئے ننگے پاؤں، اس کے بعد ہمارے خلاف یہ سب چیزیں شروع ہو گئی۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے آپ دو مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک جو ہے نا اینٹی کیمپین کو لانچ نہ کریں۔ دو مختلف چیزیں ہیں۔ امریکہ یہ مختلف کیسے ہیں؟ الزام تو ایک ہی لگایا جا رہا دونوں پر۔ الزام ایک نہیں ہے۔ اس میں یہ کب انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عربیہ نے ان کی حکومت کو گرایا ہے؟ انہوں نے یہ کہا اس کے بعد امریکہ کے بارے میں تو یہ کہا ہے انہوں نے کہ گرایا ہے۔ آپ نے شاید پورا بیان نہیں سنا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا اس کے بعد ہمارے خلاف گند شروع ہوا اور ہمارے خلاف سازش شروع ہوئی۔ دیکھیں یہ آپ انٹرپریٹیشن دے رہی ہیں۔ اچھا، مجھے انٹرپریٹیشن نہ دیں، مجھے فیکٹ پیش کریں جو بیان ہے۔ بیان میں جو الفاظ ہیں ان سے
मतलब तो निकाला इस बयान से जाता आपको है। क्या लग आप रहा है? ये वो बयान है जो हुकूमत दे रही है, इस बयान जो आप से बयान कर रही हैं। आपको क्या लग रहा है? सुनिए, इसके मैं आपको डोमेस्टिक पहलू भी बता देता हूँ और फॉरेन पॉलिसी के पहलू भी बता देता हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात का सवाल है, वो इस बयान से ख़राब नहीं होंगे। अच्छा। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात की जड़ें बहुत मजबूत हैं, बहुत गहरी हैं, और दोनों मुल्कों को एक दूसरे की ज़रूरत है। उसकी वजह से ये ताल्लुकात रहेंगे। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के बाहर, जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, ये आम बात है कि पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं, जो लोग सियासत में होते हैं, वो गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। ये बयान भी एक गैर जिम्मेदाराना बयान है और इसी वजह से पार्टी इसको ओन नहीं करेगी। देखिए, इस वक्त जो पीटीआई के दो मसले हैं। एक मसला तो ये है कि वो उनका 24 तारीख को एहतजाज करना चाहते हैं। दूसरा ये कि गिरफ्तारों को रिहा कराना चाहते हैं, जिसमें इमरान भी हैं, शाह महमूद कुरैशी, सब बाकी लोग हैं, कुछ लोग छुपे हुए हैं। तो ये वो चाहेंगे कि ये मामले ख़त्म हों। इन दोनों मकासद के हसूल में ये बयान कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता। बयान इररेलेवेंट है उन इश्यूज़ के हवाले से जो इश्यूज पीटीआई को इस वक्त फेस हो रहे हैं। इस मौके पर ज़रूरत क्या पेश आई ये बयान इस वक्त की मैं बताता हूँ। देखिए, ये ज़रूरत इस तरह पैदा होती है कि ये पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं और पाकिस्तान की सियासत है, उसमें एक ख़राबी और कमी की निशानदेही करता है। हमने ये देखा है कि जो लोग क़यादत के लेवल पे अचानक पहुँच जाते हैं और वो लोग जो स्ट्रगल करके ऊपर पहुंचते हैं, जब आप स्ट्रगल करके, एफर्ट करके बतदरीज ऊपर जाते हैं, तो आपके किरदार में, आपकी गुफ्तगू में एक स्टेबिलिटी पैदा होती है। आप बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होते। लेकिन जब आप सडनली टॉप पे पहुंच जाते हैं, तो आप में ये सलाहियत नहीं पैदा होती कि इतने बड़े मुकाम को किस तरह संभालें। और बुशरा बीबी के साथ यही हुआ है कि वो असल में उनका रोल था मैसेंजर का, इमरान और पार्टी के दरमियान। तो उस रोल से आगे निकल के उन्होंने जब पार्टी की लीडरशिप का रोल प्ले करने की कोशिश की, तो चूंकि उनको तजर्बा नहीं है, चूंकि वो एक एफर्ट से ऊपर नहीं गई, ये जो होता है ना मौरूसियत और रिश्तेदारियां, इसने पाकिस्तानी सियासत को ख़राब किया और इसी चीज़ ने अब पीटीआई को ख़राब कर रही है। तो इसलिए ये पीटीआई के मुफाद में नहीं है कि वो इस किस्म के बयानात जारी करें। वो मैसेंजर का रोल प्ले करें और उसके अलावा पार्टी उन लोगों के पास रहने दें जो कि इसके लिए काम कर रहे हैं। इस बयान के बाद पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ती दिखाई दे रही हैं आपको? क्या चीज़? इस बयान के बाद पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ती दिखाई दे रही है? नहीं, पार्टी के लिए मुश्किलात तो वैसे ही है, वो इसका बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। देखिए ना, एक और चीज़ देखें आप देखें ना, एक साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए चीज़ों को देखने की, इमोशनल नहीं होना चाहिए। आप यूं कीजिए, आज से सारा दिन जो बयानात आए हैं इस बयान के सिलसिले में, हुकूमत के बयान ज़्यादा हैं, पीटीआई वालों के बयान थोड़े हैं। यानी जो इसको शोहरत मिली है, वज़ीर आज़म के बयान है, चीफ मिनिस्टर पंजाब का बयान है, हत्ता के वो मौलाना ताहिर अशरफी का बयान है। जी जी। इसके ऊपर वो तो तस्दीक के लिए उनसे पूछा गया ना। ये है कि उन्होंने तो फिर हुकूमत की खिदमत कर दी। नहीं, देखो ना, यही तो रोना है कि जहां उन्होंने गलत पॉलिटिकल स्टेप लिया, यहाँ जो ये कर रहे हैं, शोहरत दे रहे हैं उस बयान को, वो भी कोई दुरुस्त कदम नहीं है। इस किस्म के बयान को इग्नोर करना चाहिए, गैर जिम्मेदाराना बयान।